الحمد لله رب العالمين. بعض لوگ نماز میں پاؤں کھلے رکھتے ہیں. کھلے رکھو یا تنگ رکھو حالات پر ہے. اگر جگہ زیادہ کھلی ہے تو کھلے کر لو, اگر تنگ ہے تو تنگ کر لو. یہ کون سے لڑائی کے مسئلے ہیں؟ جب حج یا رمضان ہوگا مجھے پاؤں کھلے کر کے دکھائیں. شہادت کی عمری کا اشہد ان لا الہ الا اللہ, یعنی الہ باطلہ کی نفی اور اللہ کا اثبات. میں نے بازو پر نہ مٹنے والے چند روح لکھوا دیے. نماز تو ہو جاتی ہے لیکن کوشش کرو کہ یہ کسی طرح کسی ڈاکٹر سرجن کے پاس جائیں, وہ کاٹ کے نکال دیتے. کوئی مشکل نہیں ہے. وہ پہلا دور تھا کہ میٹے سے نہیں مٹتے, اب تو اگلے ہڈی نکال لیتے ہیں, گوشت کاٹ کے اور لگا دیتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے میڈیکل. پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے, ناک بڑھانا ہو, چھوٹا کرنا ہو, موٹا کرنا ہو, اور ناک بدل دیتے ہیں. تم نمبر دیکھ رہے ہو ابھی تک. کہتے ہیں جی سنجا اسلامی ملکوں میں کہیں بھی اسلامی حکومت ہے, یہاں تو ہے, باقی کا مجھے نہیں پتا. باقی تم قائم کرو. باتیں کرنا بڑی آسان ہے. تم نے اپنے گھر میں اسلامی حکومت قائم کی ہوئی ہے. جب تم گھر میں نہیں کر سکتے تو لوگوں سے ملکوں کے مطالبے کرتے ہو. ہر گھر والا اسلام پر عمل شروع کر دے, قائم ہو جائے گی. یہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے, لوگوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. انڈیا میں ایک نیا فتنہ ہے, شکیل ہے کوئی, حضرت مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا جھوٹا دعوے دار ہے. ایسے کئی دجال پیدا ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ علماء حق اس کا مقابلہ کریں گے اور چند دنوں کے بعد فتنے بڑھ جائیں گے اللہ کی رحمت سے. کھڑا ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے, بالکل سنت نہیں ہے, جائز ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. سنت وہ ہوتی ہے جس پہ ہمیشہ عمل کیا جائے. میرا خاوند بڑا ڈاکٹر ہے, میڈیکل کالج کا پروفیسر ہے, طالبات کو پڑھانا پڑتا ہے. کسی نے مجھے بولا ہے کہ پردے کے خلاف کیا میرا خاوند, ہاں پردے کے خلاف تقریر کرے تو گناہ گار ہے. اچھا, اسی طرح بے پردہ لڑکیوں کو پڑھانا بھی گناہ ہے. پردے میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے جیسے یہاں پڑھاتے ہیں, باقاعدہ اسپیکر لگا ہوتا ہے ان کے آگے, پروفیسر الگ بیٹھا ہوتا ہے, وہیں سے بیٹھے پڑھا رہا ہوتا ہے. لیکن تمہارے بس میں نہیں ہے تو نظر نیچی رکھو, پڑھاتے رہو, کوشش کرو نظر باتیں نہ ڈالو. اور کیا, بس کیا کریں, مجبوری ہے, نوکری ہے, کدھر جائے. اور جن عورتوں کے خاوند توجہ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے اکسیر ہے, یا لطیف ہو یا ودود, یا لطیف ہو یا ودود, یا ذوالجلال. ایسے انداز میں پڑھے اس کو پتہ نہ لگے, بس پڑھا اور کم کر دیا. انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. نامحرم انتقال ہو گیا, اس کے لیے عمرے کا ثواب بھیج سکتے ہیں. نامحرم کی کیا ضرورت ہے, میرے محرموں کو تو پورا کرو. تم اپنے لیے عمرہ کرو, نامحرم کے لیے نہ کرو. کرسی اور میز پہ کھانا کھانا ٹھیک ہے, افضل نہیں. حضور نے ہمیشہ نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا ہے. سنت یہ ہے, ویسے تو جائز ہو جاتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اب ہم ہوائی جہاز میں تو نیچے بیٹھ کے نہیں کھا سکتے, کرسی پہ بیٹھ کے ہی کھائیں گے. مجبوری ہے تو کھا سکتا ہے. میرے پڑوسی نے میری فیملی کو بہت تنگ کر رکھا ہے. فلیٹ بیچ دوں بول کر زبردستی پریشان کرتا ہے. ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے سورۃ الکوثر پڑھ کے دعا کیا کریں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ پڑھ کے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے.